یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور رحیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قل آپ فرما دیجئے ان کان آباؤکم اگر تمہارے آبا و ابناؤکم اور تمہارے آبا ابناء اولادیں و اخوانکم اور تمہارے بھائی و ازواجکم اور تمہاری زوج بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی و عشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار و اموال اقترفتموہا اور تمہارے وہ مال جو تم کماتے ہو و تجارت تخشون کسادہا اور تمہاری تجارتیں کہ جس کی کساد بازاری سے تم ڈرتے ہو و مساکن ترضونہا اور تمہارے گھر مراد ہے الگ قسم کے کوٹھیاں اور محلات ترضونہا جو تمہیں بہت زیادہ محبوب ہیں احب الیکم من اللہ و رسولہ احب زیادہ محبوب ہیں من اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول سے و جہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے فتربصوا بس انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم نافذ کر دے، اللہ فیصلہ فرما دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین بے شک اللہ تعالی فاسق، یہاں پہ ان تمام چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول پر ترجیح دینے والے مراد ہیں۔ یہ جو اشیاء جو بیان ہوئی ہیں جی ان کو اللہ اور اس کے رسول پر ترجیح دینے والے جو ہے اللہ ان کو پسند نہیں کرتا، اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کو ترجیح دیتے ہیں، جو ان پر اپنا مال اور جان نچھاور کرتے ہیں اور اس کے لیے تیار رہتے ہیں، ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ترجیح دیتے ہیں مال کو، تجارت کو، رشتوں کو، اور اللہ اور رسول کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں توڑ دیتے ہیں قوانین خدابندی کو، فراموش کر دیتے ہیں احکامات خدابندی کو، اور ترک کر دیتے ہیں تعلیمات خدابندی کو، تو وہ فاسق، ان سے اللہ تعالیٰ ان کو ناپسند کرتا ہے اور ان کو راہ نہیں دکھاتا، مراد ہے کہ انہیں منزل مراد پر نہیں پہنچاتا، جو کامیابی کی منزل ہے وہ نہیں پا سکتے۔ اچھا جی، یہ تو کچھ فاسق کے حوالے سے بات ہو گئی۔ اب اس پس منظر کو آپ سامنے رکھیں اور آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ 9 ہجری ہے یہ، اور
تبوک ہونے والا ہے، اور تقسیم جو ہے حق اور باطل کی، کفر اور اسلام کی، وہ واضح ہو گئی ہے، اور لائن جو ہے نا جی وہ کھنچ گئی ہے دو ٹوک انداز میں۔ اب قوت کا پلڑا بھی اسلامی ریاست کے حق میں جھک گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایک ایسی ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ جس میں عرب کے اندر کوئی ایسی ایک آخری مزاحمت ہونے کا امکان ضرور ہے، لیکن رہی نہیں ہے۔ بظاہر جو بڑے بڑے مقامات ہیں، شرک کے جو بڑے مراکز ہیں، ان پر اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے اور فتح حاصل ہو گئی ہے۔ مکہ بھی فتح ہو گیا، طائف بھی فتح ہو گیا، یمن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت کو تسلیم کر لیا گیا، اور لیکن پاکٹس ابھی باقی ہیں۔ جب ان کو ان سے اظہار برات کیا گیا، ایک امکان ہے کہ وہ سارے مل کر آخری حملہ کریں، ایک آخری کوشش کریں، تو لیکن وہ کوشش بھی نہیں ہو سکی ان سے۔ اب اتنا نڈھال ہو گیا تھا عالم کفر اور عالم شرک کہ وہ آخری کوشش وہ نہیں کر سکا، بلکہ وہ رابطوں پہ اتر آیا کہ ہر ایک نے عافیت اسی میں جانی کہ مدینے کی اسلامی ریاست کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے جائیں، اور ان کے ساتھ پینگیں بڑھا لی جائیں، اور اپنا فیوچر ان کے ساتھ وابستہ کر لیا جائے مدینے کی اسلامی ریاست کے ساتھ، چاہے وہ شرک پر ہی قائم تھے، شرک پر قائم یا مخالف اسلام تھے، تو لیکن انہوں نے عافیت اسی میں جانی کہ اب فیوچر جو ہے نا مدینے کی اسلامی ریاست کا ہے، ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے، تو لہٰذا اسی کے ساتھ معاملات درست کرو اور روابط استوار رکھو۔ تو اس منظر میں پھر گویا یہ سبق کی یاد دہانی ہے۔ سبق تو پہلے دن مل گیا تھا جب غار حرا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے اپنا پیغام پیش کیا، تو ساری دنیا مخالف ہو گئی، اور جو حضور کے ساتھ چلے تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے تھے، ٹھیک ہے جی، سب ترک کر کے انہوں نے اسلام کی صداقت پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پہ انہوں نے اختیار کیا تھا، تو سوچ سمجھ کر اختیار کیا تھا۔ تو یہ چند لوگ تھے، یہی نور تھے جو جن کے ذریعے سے سماج میں روشنی پھیلی اور دوسروں کو بھی اپنے رویے تشکیل دینے میں مدد ملی ان کو دیکھ کے۔ تو دوسرا پھر قربانی ہوئی ہجرت کے موقع پر، چاہے وہ ہجرت حبشہ اولا ہو، چاہے وہ ہجرت حبشہ ثانیہ ہو، چاہے وہ پھر ہجرت مدینہ ہو، سب کو بڑے بڑے سرداروں کو بھی، سرداروں کی اولادوں کو بھی پھر چھوڑنا پڑا، چھوڑ چھاڑ کے مدینے آ گئے۔ اور پھر بڑا امتحان ہوا غزوہ بدر کے اندر، جب آمنے سامنے یہ رشتہ دار ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے اور قتل ہوئے، قتل کیے گئے، تو یہ بڑا امتحان تھا۔ اب یہی امتحان اس کو پکا کیا ہے انسانی ذہنوں کے اندر کہ اسلام جس راہ پر چل نکلا ہے، جو اسلام تم نے قبول کر لیا ہے، اس میں نسب کی، نام کی، رشتوں کی، مال کی، دولت کی ترجیح ثانوی ہے، اور پہلی ترجیح جو ہے وہ اس نظریے کے تقاضے کی۔ یہ نظریہ تھا جس نے اخوت تشکیل دی، قریشی رشتہ داروں کو پیچھے کیا، اور انصار، مہاجرین انصار اور رومی اور جناب شامی، ان حضرات کو ایک لڑی میں پرو دیا، ان کو ایک مضبوط اخوت بنا دیا۔
نظریہ تھا. گویا یہ ایک نظریاتی گروہ تھا. اسلام ایک نظریاتی گروہ ہے، نظریے پہ لوگوں کو جمع کرتا ہے. تو یہاں بر صغیر پاک و ہند میں بھی کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت آ گئی تھی، مسلمان ذرا فراموش کر بیٹھے تھے، تو جب سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے دو قسمیں بیان کی کہ جی ایک تو نسلی مسلمان ہے، ہم سب نسلی مسلمان ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ ہم اصلی مسلمان بنیں. تو مسلمانوں کے سواد اعظم کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی. کیوں کہ وہ سارے کے سارے مسلمان تھے، انہیں اپنے آپ کو اصلی مسلمان ہی سمجھتے تھے. حالانکہ اس سے پہلے مولانا الطاف حسین حالی اپنی مسدس لکھ چکے تھے جس میں مسلمانوں کو ان کی خامیوں کو ایک ایک کر کے بیان کر دیا گیا تھا اور وہ بڑی مقبول ہوئی تھی. مولانا حالی کو یہ اس کا اندازہ نہیں تھا کہ میری یہ مسدس، انہوں نے تو مسلمانوں کو لات کہن کی تھی نا کہ تمہارے اندر ساری کافروں کی خامیاں آ گئی ہیں، تو وہ اتنی مقبول ہوئی. اس پہ انہوں نے بعد میں لکھا کہ اس قوم کے اندر اصلاح کی بڑی بھاری گنجائش موجود ہے. جی بجائے اس کے کہ وہ میرے منہ پر دے مارتے، انہوں نے اس کو قبول کیا اور یہ گھر گھر پھیلی. تو یہ مولانا حالی لکھ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود اس بات کو اتنے ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کیے گا، طبقہ علماء کی طرف سے نہیں کیا گیا. وہ تو ایک حسد ہے، ایک جلن ہے جو معاصرانہ چشم ایک ہوتی ہے کہ جی ہمارے ہی مقابلے میں کوئی دوسرا کیوں کھڑا ہو گیا اور اس کی طرف لوگوں کا رجوع کیوں ہو گیا، پھر وہ سنگ پاری شروع کر دیتے ہیں. تو انہوں نے بھی فرق کیا نسلی مسلمان اور اصلی مسلمان. تو انہوں نے کہا جی کہ اس کتاب کے اندر، دنیا کی کتاب کے اندر تو آپ کا نام مسلمانوں میں درج رہے گا، لیکن اس کی کوشش کریں، اس کے لیے فیصلہ کریں کہ اللہ کی کتاب میں بھی آپ کا پلڑا جو ہے وہ جھکا ہوا ہو نیکیوں کا. وہاں آپ اصلی جو اللہ کو مطلوب ہے نا وہ قرار پائیں. چنانچہ یہ درس قرآن کا سلسلہ شروع ہوا اور صفات المومنین جن آیات میں دی گئی ہیں ان کو بار بار دہرایا گیا، اور پھر مسلمانوں کا بڑا مشن ان کے سامنے لا کے رکھا گیا کہ اسلام صرف نماز روزہ اور مسجد اور تسبیح اور اس کے سارے تقاضے پورے نہیں ہوتے، بلکہ جب تک اس کا نظام قائم نہ کیا جائے تو اسلام پورے کا پورا قائم نہیں ہوتا. چنانچہ قرآن مجید کی یہ آیت ادخلوا فی السلم کافہ، یہ جماعت اسلامی کے حلقے میں بہت زیادہ معروف ہے اور اس کا درس وغیرہ میں اس پہ بڑا زور دیا جاتا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ کہ پورے کے پورے دین اسلام میں شامل ہو جاؤ، پورے کے پورے. یہ نہیں ہے تجارت تمہاری دوسرے راستے پر چل رہی ہو، عدالت میں قوانین دوسرے رائج ہو اور انتظامیہ تمہاری غیر اسلامی قوانین کو فالو کر رہی ہو اور اسمبلی تمہاری غیر اسلامی قوانین بنا رہی ہو اور تم مسجدوں میں بیٹھ کے یہ سمجھو کہ ہم نے اسلام کے تقاضے پورے کر دیے. یہ نہیں. اچھا ایک اور بات میں ذکر کرتا رہتا ہوں، یہ جو حضرات تشریف لائے ہیں ان کے لیے یعنی نئی ہوگی، شاید ہی کہہ رہا ہوں، شاید پہلے سے پتہ ہو. میں سیرت النبی کا پروگرام تھا، وہاں پہ تقریر کرنی تھی اور ہمارے معاشرے کا جو موضوع ہے سیرت کے حوالے سے وہ عشق رسول ہے. ایک طبقہ عشق رسول اور دوسرا محبت رسول. عشق کی بجائے محبت کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں. تو محبت رسول پہ موجم المفارس آ گئی آپ کے پاس کہ نہیں ابھی؟ اچھا آئے گی. تو میں نے موجم المفارس کھولی، اس میں محبت کا لفظ دیکھا، حب یا یحبو، اس کے نیچے میں نے آیات تلاش کرنا چاہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی آیات میں دیکھوں 2-4 مضمون بن جائے گا. میں حیران ہوا کہ حب اور
یحب ہے جی، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ ہی نہیں ہے قرآن مجید۔ میں حیران ہوا کہ بھی ہمارا تو موضوع ہی یہ ہے، عشق رسول ہے یا حب رسول ہے، تو یہاں قرآن مجید سارا یہ کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ کہ میں نے احباب سے جا کے ذکر کیا اپنے کلیگ سے، میں کہا مجھے کل یہ صدمہ ہوا یہ دیکھ کے، انہوں نے کہا ہے ایک جگہ ہے، وہ یہ جگہ نشان رہی، یہ جو احبا الیکم من اللہ ورسولہ، احبا، میں نے کہا یہ تو قابل ترجیح کے معنوں میں ہے، قابل ترجیح، یعنی یہ چیزیں اگر اللہ اور رسول سے قابل ترجیح ہیں، آپ اب ان کو ترجیح دیتے ہیں، تقابل ہے اور ترجیح کے معنوں میں ہے، تو ہم تو ہے جی، ہم تو شخصیت سے محبت کرتے ہیں، شخصیت سے، تو اس لیے وہ لفظ کی تلاش ہے، تو وہ نہیں پایا میں نے قرآن مجید میں۔ انہوں نے یہ کہنے کی کہا کہ بھی یہ ہے لیکن نہیں، اور جب جو حدیث میں ہے وہ بھی ایمان کے ایک تقاضے کے طور پر ہے، لا یؤمن احدکم، یعنی تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے والدین سے، اولاد سے، سارے انسانوں سے اور خود تمہاری ذات سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو۔ تو وہ ایمان کے ایک جز کے طور پر ہے گویا، جس نے محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ یقین کر لیا تو وہ محمد الرسول اللہ اس کے لیے ہر چیز سے زیادہ قابل ترجیح ہو گئے، محبوب بھی ہو گئے اور پسندیدہ بھی قرار پائے، ورنہ تو ایک قدم نہیں چل سکتا بندہ۔ تو یہ ایک پہلو تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ یہاں پہ یہ ایک لفظ آیا لیکن قابل ترجیح میں کے حوالے سے آیا۔ اچھا جی، اب یہ اشیاء ہیں جس سے انسان محبت کرتا ہے، اور اب یہ محبت کی نوعیت کیا ہے؟ ان اشیاء سے ان کو پوچھتا نہیں ہے، بلکہ ان کو لینے کے لیے یا ان کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے یا ان سے تعلق نبھانے کے لیے وہ جو کچھ کرتا ہے وہ مراد ہے۔ مقصود یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کے استعمال کی بھی ہیں، آپ کے تعلقات بھی اس پر استوار ہیں، ان کی قطعی نفی نہیں ہے، مطلق نفی نہیں ہے، مطلق اس سے تعلق توڑنا نہیں ہے کہ توڑ کر آپ اس راہب بن جائیں، راہب بنانا مقصود نہیں ہے، بلکہ کیا مقصود ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں، اور مشن مصطفیٰ کا جو تقاضا ہے، آپ کا مشن مصطفیٰ کا تقاضا یہ اوپر آ جائے اور یہ چیزیں نیچے چلی جائیں۔ اللہ آپ سے قرض حسنہ طلب کرے تو آپ بچا کے نہ رکھیں، اللہ آپ سے جان کا مطالبہ کرے تو آپ ہتھیلی پر رکھ کر پیش کر دیں، اللہ آپ سے رشتوں ناتوں کی قربانی طلب کرے، ایسا موقع آ جائے کہ جہاں رشتہ داروں کو پیچھے کرنا ہو اور مشن مصطفیٰ کو آگے کرنا ہو تو آپ مشن مصطفیٰ کو اختیار کر لیں، رشتہ داروں کو پیچھے چھوڑیں، رشتہ داریوں کو چھوڑیں، پیچھے چھوڑیں، اس کے تقاضوں کو مطلب اس پر اس کو ترجیح دیں۔ مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے تقاضے وہ آپ کی ترجیح اول ہو، یہ مقصود ہے، ورنہ یہ ساری چیزیں ضروریات میں سے ہیں، اور احادیث میں بھی قرآن مجید میں بھی یعنی قطع رحمی کی مذمت کی ہے اور صلہ رحمی پر زور دیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق پامال کرنے کو حرام ٹھہرایا ہے اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کو ترجیح اول اور اس کو ثواب ٹھہرایا ہے۔
اپنی اپنی جگہ پہ، یعنی جو بات ہے نا حبّ الیکم من اللہ ورسولہ، یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ان کو ترجیح نہیں دینی. قوانین خداوندی کو، احکامات خداوندی کو، تعلیمات خداوندی کو اور اسوہ مصطفیٰ کو آپ نے ترک نہیں کرنا، بلکہ اس کو ہمیشہ آگے رکھنا ہے. یہ مقصود ہے. اور پھر جہاد فی سبیل، جہاد افغانستان کے موقع پہ ان آیات کے بھی ہم نے بڑے درس دیے ہے نا. تو وہ جہاد، اب وہ بیچارے جو مجاہدین تھے وہ پکے ہو گئے، انہوں نے اپنے طور پہ پھر اپنی وزیرستان پہ قبضہ کر کے وہاں اسلام نافذ کر دیا اور سمجھا کہ اب آگے بڑھیں گے، ہم سوات کو بھی فتح کر لیں گے، پھر اسلام آباد پہ بھی قبضہ کر لیں گے. جس طرح طالبان نے افغانستان میں قبضہ کر لیا، اسی طرح سے مسلمان پاکستان کے طالبان پاکستان پہ قبضہ کر کے اسلام نافذ کرنے کی خواہش کی یا وہ مشن لے کر آگے بڑھے. تو ثابت یہ ہوا کہ حکومتی فوجوں کے ساتھ لڑنا اپنا ہی ملک تباہ کر لینا ہے. اسلام نافذ کرنے کے لیے طریقہ یہی ہے کہ پرامن جد و جہد کے نتیجے میں آپ عوام کو اپنے ساتھ ملا کر ان کا ذہن تبدیل کر کے، جو اب طریقہ رائج ہو گیا پرامن جد و جہد کا، ووٹوں کے ذریعے سے آپ آئیں اور اسلام نافذ کریں، قانون ساز اداروں میں پہنچیں اور قوانین بنائیں اور حکومتیں چلائیں. یہ طریقہ تو یہ ناکام ہو گیا فوج کے ذریعے، یعنی قبضے کر کے. یہ پرانے دور میں تھا، یہ 1943 سے پہلے تک 47 سے یہ جو دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے جی، اس سے پہلے جب یونائٹڈ نیشن بنی ہے اس سے پہلے یہی طریقہ رائج تھا کہ جس نے آگے بڑھ کے فتح کر لیا وہ قابل ہو کے بیٹھ گیا. اب اس سے چھڑوانا ہے تو کوئی اس کے مقابلے کی طاقت تیار کرو اور چھڑواؤ. یہ مائی جندہ جو تھی ہارون کرتار رنجیت سنگھ کی بیوی مائی جندہ مائی، وہ قید ہو گئی. اس نے یعنی اسٹرگل کی کہ انگریزوں سے وہ مملکت اپنی بحال کروا لے. مدراس میں جا کے اس کو جیل میں ڈالا اور وہاں سے وہ نکل کے فرار ہو کے جیل سے وہ نیپال کے راجے کے پاس پہنچی کہ یہ میری، جیسے پرانے زمانے میں دستور طریقہ تھا کہ میری، جیسے ہمایوں چلا گیا تھا ادھر ایران میں صفویوں کے پاس کہ بھی میری حکومت اس نے چھین لی ہے تو میری امداد کرو. چنانچہ اس نے امداد کی اور اس نے پھر حکومت لے لی اپنی. تو مائی جندہ بھی نیپال کے بادشاہ کے پاس پہنچی، راجے مہاراجے کے پاس، اس سے کہا کہ جی میری یہ حکومت انگریزوں نے چھین لی ہے تو میری مدد کرو. تو وہ بھی راجپوت تھا، کہنے لگا جی میں دل و جان سے حاضر ہوں اور آپ کو حق پہ سمجھتا ہوں، لیکن میری اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ انگریزوں سے لڑ کے میں تمہیں پنجاب واپس دلوا دوں. کیا مطلب کہ اس وقت تک یہ چیز رائج تھی کہ جو آ کے قبضہ کر کے بیٹھ جائے، اب بیٹھ گیا، اب اسے طاقت ہی اس کے ذریعے سے اسے چھڑوائے. اگر آپ کے پاس طاقت ہے، طاقت کا چلن تھا. تو یہ ہمارے طالبان بھائی 1943 کے بعد پھر جب یونائٹڈ نیشن بنی تب کم از کم دنیا نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ سرحدیں جو ہیں مقدس ہیں، کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، اور جو قبضہ کرے گا وہ ناجائز ہوگا اور اس سے کو چھڑوانا ساری دنیا کا یہ کام ہوگا. تو چنانچہ یہ بھائی ہمارے جو تھے طالبان پاکستانی، یہ نہیں سمجھ سکے کہ قبضہ کرنا، اب قبضہ کر کے آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی یہاں آ کے رک جاتے ہیں. منہج انقلاب نبوی ان کا جو ہے، جماعت اسلامی سے اتنا ہی اختلاف ہوا نا کہ وہ کہتے تھے یہ الیکشن کے ذریعے نہیں، مطلب جہاد بھی نہیں ہے، وہ یہاں تک لاتے ہیں کہ عوام کا جم غفیر آ جائے گا، پیسو ریزسٹنس کہ نہیں ہونے دیں گے، کتنوں کو مار لیں گے. بالآخر یہ مارنے والے ادارے جو ہیں یہ تھک جائیں گے یا انکار کر دیں گے مارنے سے جی، پھر یا تو آپ کے مقتدر طبقات تسلیم کر لیں گے یا آپ کے لیے جگہ خالی کر دیں گے.
یہاں پہ کہتے ہیں جی مجھے جی تب تو جنگ ہوتی تھی اور دونوں طرف سے میدان جنگ سجتا تھا، لیکن اب کیا ہے، اب عوام نہتے ہیں اور حکومتوں کے پاس ادارے ہیں، بڑے بڑے طاقتور ادارے، فوج ہے، پولیس ہے اور ایجنسیز ہیں، تو اب وہاں پہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ تب کیا ہوگا، بس اب وہ اتنا کہتے ہیں کہ پھر وہ عوام کے جمع خفیر کے سامنے کوئی ٹیک نہیں سکے گا۔ یہ راستہ ہے ان کا منہج انقلاب نبوی۔ تو جماعت اسلامی نے یہ دوسرا ووٹوں والا اختیار کیا، تو خیر دونوں کو نہیں پڑ سکی۔ یہ طالبان نے پرانا طریقہ اختیار کیا، مسلح جدوجہد والا، قبضہ بھی کر لیا ایک جگہ پہ، حکومت بھی بنا کے رکھی، لیکن جب فوج نے فیصلہ کیا تو اس سے چھڑوا لیا، پہلے سوات چھڑوایا، اس کے بعد وزیرستان چھڑوایا، اب اس کو صوبہ سرحد کے اضلاع میں شامل کر لیا ہے۔ اب وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان میں جا کے، وہ پرانے زمانے میں جیسے ہمایوں بیٹھ گیا تھا وہاں صفوی ایران میں، اسی طرح کئی تاریخ ہے ہماری، تو کہیں ادھر ادھر بنا لے کے بیٹھ گیا، پھر تیاری کر کے آ کے حکومت کی پھر قبضہ کر لیا۔ تو اب وہ اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی انہیں آ جانا چاہیے اس دنیا کے اندر کہ اب کیا ہو رہا ہے، اب دیکھیں ذرا، اپنی توانائیوں کو اس طرح سے استعمال میں لائیں، اس طرح سے استعمال میں نہ لائیں، اب وہ چلنے کا نہیں ہے دور۔ تو ویسے بھی یہ نظریہ طالبان پاکستانی کا خارجیت کا ہے، میری نگاہ میں۔ دیکھیں جی اب یہ خارجیت بن گیا ہے نا، تب تو خارجیت نہیں تھی، تب انہوں نے حملے کیا، قبضہ کیا، اور یہ نہیں رہے جو یہ ہیں اپنا اسماعیلی نہیں تب انہیں کہتے تھے حسن بن صباح، ان کی حکومت رہی یہاں ملتان میں بھی رہی کچھ عرصہ، محمود غزنوی نے آ کے صفایا کیا ان کا، تو مطلب اسی طرح انڈر گراؤنڈ انہوں نے تیاری کی اور اس کے بعد قبضہ کر لیا۔ یہ قبضہ یعنی یہ پچھلے صدی تک، نصف صدی تک یہ ایک قانونی چیز رہی ہے، یعنی آپ اپنا قبضہ کریں اور آگے چھڑوا لو جس نے چھڑوانا ہے۔ وہ شیر کی مثال دی تھی نا میں نے آپ کو، شیر لومڑی اور گیدڑ میں دوستی ہو گئی، تو ایک تو امام اس نے لکھی ہے، یہ دوستاں گلستان والے ساتھی انہوں کی ہے، لیکن یہ داستان دوسری قسم کی ہے۔ تو وہ تینوں نے شکار کیا، شکار کرنے کے بعد اب 3 حصے اس نے قید کر دیے اور ایک حصے پہ قبضہ کر لیا کہ یہ تو میرے شیر ہونے کا ہے، جنگل کا بادشاہ، دوسرا یہ میرا حصہ ہے، 3 میں سے جو ایک حصہ ہے۔ اچھا اس کو ذرا کوئی ہاتھ لگا کے دکھائے، اس کو ہاتھ لگا کے دکھائے، وہ کیا مطلب ہے کہ قوت، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہے اس نے آگے قبضہ کر لیا، یہی دستور رہا ہے، رائج رہا ہے۔ اچھا جی آپ اس کے بعد آگے چل رہے ہیں کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بڑے مواقع پہ آپ کی مدد کی، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے روز بھی آپ کی مدد کی، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ کثرتکم، جی جب کہ تم نے اپنی کثرت پر اترا گئے تھے اور اس پہ اپنا غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، جی پھر کسی چیز نے تمہیں پناہ نہیں دی، بچایا نہیں ہے، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پھر تم جناب پیٹ پھیر کر بھاگے وہاں سے۔ تو ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، پھر اللہ نے آپ پر سکینہ نازل فرمائی، سکینہ اطمینان قلب، علی رسول ہی، بلکہ اللہ اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور ان مومنین پر جو ڈٹے رہے، وانزل جنودا لم تروها، اور لشکر اتارے جن کو تم نہیں دیکھتے تھے، وعذب الذین کفروا، اور کافروں کو عذاب دیا، شکست سے دوچار کیا، وذالک جزاء الکافرین، اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو سزا دیتے ہیں۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر جس کو چاہا جی اس کی طرف اپنی رحمت سے متوجہ ہوا، یا دوسرے لفظوں میں کہیں
پھر توبہ قبول کر لی جس سے چاہی. اب جس سے چاہی کا کیا کرنا ہے؟ سوال پیدا کرنا ہے جی کس کے بارے میں چاہا، کس کے بارے میں چاہا، اس کا جواب پھر آپ درست دے لیں گے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا تصور ہے کہ جی جو مستحق ہوگا اللہ کی نظر میں، یعنی جو مستحق ہوگا تو اللہ کا فیصلہ الن ٹپ نہیں. ہم یہاں پہ آ کے سٹاپ کر لیتے ہیں اور تاثر یہ بنتا ہے یعنی چاہے جو بخشش کا مستحق ہے اس کو سزا دے دے اور جو سزا کا مستحق ہے اسے بخش دے. تو اللہ قادر مطلق ہے، جو فیصلہ کرے اس کا اختیار ہے اور کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے. اس نوعیت کے الفاظ ہم اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، بالکل حقیقت ہے. جو چاہے فیصلہ کرے وہ اس کا اختیار ہے، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس نے ہمیں کیا بتایا؟ کوئی انصاف نہیں ہے. ہمیں مطلب جو تعلیم دی ہے وہ کیا دی ہے؟ یعنی وہ انصاف کی تعلیم دی ہے، وہ قوانین کی پابندی کی تعلیم دی ہے، اور اس چیز کو گواہ بنایا ہے اللہ نے کائنات کے اندر ہر چیز جو ہے ایک قاعدے قانون کی پابند ہے. اور انسان سے بھی چاہا ہے کہ جو اختیار اسے زندگی میں اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کو وہ اللہ کے قانون کا پابند بن کے گزارے. جب ہم سے یہ چاہا ہے پھر ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جو قانون کا پابند رہے گا وہ اللہ کا انعام پائے گا، اللہ اسے انعامات سے نوازے گا. جو اللہ کا قانون توڑے گا اللہ اسے سزا دے گا. ٹھیک ہے نا، یہ اللہ نے بتایا ہے ہمیں اور اس پر یقین رکھنے کا حکم دیا ہے. یہی ایمان ہے جی. نیک عمل پہ نیک انجام، بد عمل پہ بد انجام، اس پر یقین رکھو اللہ ایسا ہی ہے اور ایسا ہی کرے گا. جب ایسا کرے گا تو اس کے خلاف پھر اللہ کے بارے میں کیوں سوچتے ہو، کیوں اس کی تعلیم دیتے ہو، کیوں لوگوں کے ذہنوں کو اللہ کے بارے میں بدگمان کرتے ہو اور اس کے لیے ناانصافیاں تجویز کرتے ہو. یہ تو ان کا قصور ہے نا جنہوں نے یہ تشریح کر کے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی ہوئی ہے اور ان کو کلیئر نہیں کرتے. پھر ارباب مذہب آ گئے، اب وہ ہے نہیں انجینئر اسحاق صاحب، تو انہوں نے ہاں جی واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان. بخشتا کس کو ہے؟ جو بخشش طلب کرتے ہیں، اپنے آپ کو بخشش کا مستحق بنا دیتے ہیں جی. اور رحیم نشو و نما دینے والا، نشو و نما اس کے لیے سازگاریاں پیدا کرنے والا، یعنی کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جس سے انسانوں کی نشو و نما رک جائے. انسان نا انصافی سے تو نشو و نما رک جاتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا